السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی گئی۔ چونکہ اولاد کے لیے دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام اسماعیل رکھا گیا تھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت اسماعیل کی پیدائش کی خبر ان پر شاک گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دیں، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ شریف ہے۔ اس دور میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں انہیں چھوڑ دیا، اور جب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت اسماعیل کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں اور بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے بسائی ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس، اے رب ہمیں تا قائم رکھ۔ اے رب، بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کی طرف اور ان کی روزی عطا فرما اپنے فضل سے، تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب وہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھی بھوکی تھیں، اس لیے دودھ بھی نہیں تھا، اور بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی، اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ واپسی وادی میں آ گئیں، اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ مامتا کا یہ جذبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے اسے لازم قرار دے دیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی پہاڑوں کی سعی کرے۔ اس جستجو پر مشتمل عمل مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ جب بچے کے پاس واپس آئیں تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے روتے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے، اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اسی طرح جاری ہے۔ اللہ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ نے یہ معجزہ دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں
اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور وعید سنائی، اے ہاجرہ، آپ خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں، کیونکہ اللہ پاک آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرح نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب یقیناً اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل سے فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ آپ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر ابلیس نے کہا، وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب ابلیس کے وار یہاں ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہیں، آپ عمر رسیدہ ہیں اور انہیں آپ کی نسل ہے، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی ہی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان گاہ میں جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، اور تینوں مرتبہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹے وادی منع میں پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا
تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ اور ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا اور صبح ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما اور پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ لیکن پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان رک جائیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں بیٹا، پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں، یہ میری رسیاں اتار دیجئے۔ تو کہا بیٹا کیوں؟ تو کہا میں نہیں چاہتا کہ کل کا مورخ یہ لکھے کہ باپ تو ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا۔ تو رسیاں کھول دی جاتی ہیں۔ اب اللہ پاک عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے جبرائیل، جاؤ اور جنت سے دمبا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے دمبا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور دمبا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف کھڑے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری پر بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا۔ اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک دمبا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے اے ابراہیم تم نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، اور اس حال میں ہم نے ندا دی۔ حال کیا تھا؟ دمبا ذبح پڑا تھا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا پاس کھڑا ہونا اس بات کی دلیل تھی کہ دمبا وہ لے کے آئے ہیں، اور ان کا مسکرانا یہ ساری کہانی بتا رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو یقین تو ہو گیا کہ یہ رب کی طرف سے انتظام ہے۔ جبرائیل لا کے دمبا کھڑے ہیں تو یہ یقین تو تھا، لیکن مزید اللہ کی وحی اترنے لگی اور حضرت خلیل کا دل باغ باغ ہو گیا، اور اس حال میں ہم نے ندا دی اے ابراہیم تم نے واقعی خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں۔ ہم نے آپ کا بیٹا تو نہیں لینا تھا، بس ابراہیم علیہ السلام تیرا امتحان پورا ہو گیا۔ تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ، سبحان اللہ، جس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔